بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعد۔ مبنیات کی بحث چل رہی ہے اور مبنیات میں سے اسماء موصولہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الموصول اسم موصول ایسا اسم ہے لا یصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا ان یکون جزءا تاما کہ وہ ہو جزء تام۔ اسم موصول ایسا اسم ہے جو جزء تام کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جزء تام سے مراد مبتدا ہونا، خبر ہونا، فاعل، مفعول، صفت ہونا مراد ہے۔ یعنی اسم موصول جزء تام، مبتدا، خبر وغیرہ نہیں ہو سکتا من جملتن جملہ میں سے، یعنی جملے کا، من جملتن جملے کا۔ اسم موصول جملے کا جزء تام نہیں ہو سکتا۔ مبتدا یعنی کسی بھی جملے میں اسم موصول مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا الا بصلۃ بعدہ، مگر صلہ کے ساتھ جو اس کے بعد ہو۔ یعنی ایسے صلہ کے ساتھ اسم موصول جزء تام بن سکتا ہے جو اسم موصول کے بعد آ رہا، بغیر صلہ کے اسم موصول جزء تام جملہ کا نہیں بن سکتا۔ دوسری بات آگے یہ بتائی کہ وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جو اسم موصول بغیر صلے کے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو اسم موصول کو مبنیات میں شامل کیا ہے۔ اسم موصول کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جس طرح حرف مبنی الاصل ہے اور اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسم موصول بھی صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو احتیاج کی وجہ سے اسم موصول کو مبنی میں شامل کر لیا گیا۔ تو اب اسم موصول بغیر صلہ کے جملے کا جزء تام نہیں بن سکتا، تو جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اور جملہ خبریہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ صلہ جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صلہ کا اسم موصول کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ ربط کو نہیں چاہتا، جملہ انشائیہ میں ربط نہیں پایا جاتا۔ وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيهَا يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ۔ اب تیسری بات یہ بتلا رہے ہیں اور ضروری ہے عائد کا، فیہا اس میں، یعنی صلہ میں، صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف لوٹنے والا، یعنی ایسا عائد صلہ میں ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہا ہو۔ عائد سے مراد زیادہ تر ضمیر پائی جاتی ہے، یعنی صلہ میں جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، ایک ایسی ضمیر ہوگی جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ چونکہ صلہ جو ہوتا ہے مکمل جملہ ہوتا ہے اور اس کا اسم موصول کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس ربط کو قائم کرنے کے لیے جملہ کے اندر ایک ایسے عائد کا ہونا ضروری ہوگا جو موصول کی طرف لوٹ رہا ہو اور وہ جملے کا موصول کے ساتھ ربط پیدا کر رہا ہو۔ تو ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ مثالہ الذی فی قولنا، اسم موصول کی مثال الذی ہے ہمارے قول میں، یعنی آگے جو ہمارا قول آ رہا ہے، آگے جو صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں، اس مثال میں الذی اسم موصول کی مثال ہے۔ جاء الذی ابوہ قائم، آیا
وہ جس کا باپ کھڑا تھا۔ الذی کا معنی وہ جو کہ، وہ جس کا، وہ جن کا، اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اس مثال میں جا الذی ابوہ قائم میں الذی اسم موصول کی مثال ہے۔ مثالہ الذی فی قولنا جا الذی ابوہ قائم، ہمارے قول جا الذی ابوہ قائم میں الذی اسم موصول کی مثال ہے۔ اب پچھلی جو 3 باتیں تھیں ان تینوں باتوں کو یہاں پر اس مثال میں لاگو کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات بتلائی کہ اسم موصول جملے کا بغیر صلہ کے جزء تام نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پر الذی فی قولنا جا الذی ابوہ قائم، اس مثال میں الذی اسم موصول ہے۔ اب یہ جزء تام نہیں بن سکتا جملے کا جب تک کہ صلہ کو نہ ملایا جائے۔ ابوہ قائم یہ ہے صلہ، الذی ہے اسم موصول۔ اب الذی اکیلا، اب جا فعل، الذی ابوہ قائم اس کا فاعل بن رہا ہے، یعنی الذی ابوہ قائم یہ جزء تام ہے، فاعل ہے۔ اب الذی جزء تام نہیں بن سکتا بغیر صلہ، الذی اکیلا فاعل نہیں بن سکتا بغیر ابوہ قائم۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور ابوہ قائم یہ صلہ ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے۔ ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ بنا۔ الذی اسم موصول، پھر الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جا کا فاعل بنا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تو ابوہ قائم صلہ ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی اسمیہ خبریہ۔ تیسری بات جو انہوں نے بتلائی تھی کہ صلہ میں ایسے عائد کا ہونا ضروری ہو جو موصول کی طرف لوٹ رہا۔ اب دیکھیں ابوہ قائم یہ صلہ ہے، اس میں ابوہ کی ہا جو ضمیر ہے یہ عائد ہے جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یہی ہا ضمیر صلہ کا الذی کے ساتھ ربط پیدا کر رہی۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ او قام ابوہ، یعنی یہ جو مثال ہے یہ اس طرح مکمل ہے، جا الذی قام ابوہ۔ اب یہاں پر الذی اسم موصول کا جو صلہ ہے وہ جملہ فعلیہ بنایا ہے، قام ابوہ، قام فعل، ابو مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ، پھر اسی طریقے کے مطابق ترکیب ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جملہ فعلیہ، چونکہ جملہ خبریہ 2 قسم کا ہوتا ہے اس لیے 2 مثالیں دی ہیں، جملہ اسمیہ کی بھی جملہ فعلیہ کی بھی۔ قام ابوہ میں ہا جو ضمیر ہے یہ عائد ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَالَّذِي لِلْمُذَكَّرِ وَاللَّذَانِ وَاللَّذَيْنِ لِمُثَنَّاهُ وَاللَّتِي لِلْمُؤَنَّثِ وَاللَّتَانِ وَاللَّتَيْنِ لِمُثَنَّاهَا۔ اسم موصول کی تعریف اور مثال بتانے کے بعد اب آگے اسماء موصولہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الذی مذکر کے لیے، اللذان اور اللذین لمثناہ، اللذان اور اللذین یہ مذکر کے تثنیہ کے لیے، اللذان حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے اور اللذین حالت نصبی و جری میں استعمال ہوتا ہے تثنیہ مذکر کے لیے۔ اللتی للمؤنث، اور اسم موصول اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اللہ تعالی و اللہ تعین لمثناہا، اللہ تعالی اور اللہ تعین یہ مؤنث تثنیہ کے لیے ہیں، اور یہاں بھی وہی اللہ تعالی حالت رفع میں، اللہ تعین حالت نصبی و جری، والذین و اولا لجمع المذکر۔ اب دو اسم اور بتلا رہے ہیں، الذین اور اولا، یہ جمع مذکر کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ اللہ زین اور اللہ زینہ میں حرکتیں اگر نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ رسم الخط کے اعتبار سے اللہ زین میں، جہاں پر میرے پاس نسخہ موجود ہے، اس میں اللہ زین میں 2 لام داخل کیے گئے ہیں اور اللہ زینہ میں 1 لام داخل کیا گیا ہے۔ تو اللہ زین میں تثنیہ مذکر میں 2 لام داخل کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے، اور الذین میں 1 لام بتلا کر لکھ کر یہ بتلا دیا کہ یہ جمع کے لیے ہے۔ فاللاتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث، اللاتی اللواتی اللائی اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، اور ما وما ومن وایٌ وایۃ یہ بھی اسم موصول ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ذوی العقول میں انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں، اور ما اور من میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع، تثنیہ، ان کا فرق نہیں پایا جاتا۔ یعنی ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ہر اس کے لیے آتا ہے، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور من بھی اسی طرح۔ واللہ